اہل بیت علیہ السلام پر جو سب سے بڑی قربانی ہے ماہ ذی الحج میں، وہ مسلم ابن عقیل کی قربانی ہے، سفیر امام حسین علیہ السلام، ان کی بڑی بھرپور مجلس اعزا یہاں پر ہو چکی ہے۔ آپ نے بڑا ایسا گریہ کیا تھا کہ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ گریہ کا حق ادا ہو جائے، لیکن جتنا مجھے یقین ہے انسانی بس میں ممکن تھا آپ نے گریہ کیا۔ آج انہی مسلم کے یتیم بچوں کا ماتم ہے۔ میں نے سلام کرتے ہوئے کہوں گا کہ السلام علیکم ایھا الغریبان ابن الغریب، اے دو غریب بچوں جو ایک غریب باپ کے دو بیٹے ہیں، آپ پر ہم سب کا سلام ہو۔ اچھا، جو آج پرسہ دینا ہے، پرسے میں سب سے پہلے تو شہزادی ام البنین سلام اللہ علیہا کو پرسہ دینا ہے، ان کے نواسوں کا ذکر ہے۔ یہ بچے جانتے ہیں نا اس بات کو۔ ابو الفضل عباس علیہ السلام کو پرسہ پیش کرنا ہے، عباس کے بھانجوں کا ماتم ہے۔ دیکھیں، جب عشرہ محرم شروع ہوگا تو بھی دو بچوں کا ماتم آپ نے کرنا ہے، وہ ہے شریکت الحسین زینب کبریٰ کے اور محمد، وہ حسین کے بھانجے ہیں، طفلان مسلم عباس کے بھانجے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، بات پہنچ رہی ہے؟ تو لہٰذا اسی طرح سے بھرپور انداز سے ماتم کرنا ہے۔ اور محمد نواسے ہیں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے، محمد اور ابراہیم نواسے ہیں ام البنین سلام اللہ علیہا کے۔ عباس کی جو بہن ہے وہ مسلم سلام اللہ علیہ کی زوجہ ہیں، اور اس خاطر ہے کہ یقیناً ماتم بھی اسی طرح سے ہونا چاہیے۔ سن 60 ہجری میں مسلم ابن عقیل کی شہادت ہے، ذی الحج 9 ذی الحج۔ سن 61 ہجری پہلا مہینہ محرم الحرام 10 محرم سید الشہداء کی شہادت ہے، اور سن 61 ہجری گزر جائے اور ذی الحج آ جائے 1 سال بعد تو طفلان مسلم کی شہادت ہے۔ اچھا، اب مصائب آپ پہلے ہی گریہ شروع کر چکے ہیں، جملہ کہہ رہا ہوں اگر وصول ہو جائے تو آہ بھر کے ضرور گریہ کیجئے گا۔ وہ یہ کہ کربلا میں اون محمد تھے، کوفہ میں طفلان مسلم تھے، وہ بھی مظلوم یہ بھی مظلوم، لیکن اون محمد کے کم سے کم لاشیں اٹھانے والے ہیں۔ ایک کا لاشا حسین نے اٹھایا، ایک کا لاشا عباس نے اٹھایا۔ محمد اور ابراہیم ہوتے کہ جن کا کوئی لاشا اٹھانے والا موجود نہیں۔ خدا آپ کو مسیب لے کے جائے طفلان مسلم کے حرم میں، دو معصوم سے چھوٹی چھوٹی ذریعہ ابھی تک بنی ہوئی۔ تو یہ وہ دو غریب ہیں کہ جن کا لاشا اٹھانے والا کوئی موجود نہیں تھا۔ خدا آپ کے بچوں کو سلامت رکھے، کوئی غم عطا نہ فرمائے سوائے غم امام حسین کے۔ اور دیکھو، آج اگر بلند آواز سے رونا تو ضرور پرسہ دینا، ماں رقیہ سلام اللہ علیہا، رقیہ بنت علی ابن ابی طالب، ان معصوم بچوں کی ماں۔ یہ وہ ماں ہے کہ جس نے 4 بچے قربان کیے امام حسین علیہ السلام پر، 2 کربلا میں شہید ہوئے، 2 کوفہ میں شہید ہوئے۔ نسل مسلم نے عقیل علیہ السلام آگے نہیں بڑھ پائی تھی، لہٰذا یہ کہ جو اپنے بچے کا نام مسلم کے نام پر رکھا تھا اس کی نسل کو باقی رکھتا ہے۔ تو یہ جو 2 معصوم بچے یہ زندان میں تھے، بہت قلیل کھانا ملتا تھا کہ جسم اور روح کا رشتہ باقی رہ سکے۔ دن میں روزہ رکھتے تھے، رات میں عبادت کرتے تھے۔ 2 معصوم بچے 9 اور 11 برس کے، یہاں تک کہ ایک وقت کیفیت وہ آئی کہ دونوں گلے مل کر رونے لگے۔ زندان بات نے پوچھا کہ تم مل کر رو کیوں رہے ہو؟ بچوں نے کہا کہ کیا تم نے محمد رسول اللہ کا نام سنا ہے؟ کیا تم نے علی مرتضیٰ کا نام سنا ہے؟ کیا تو خانوادہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو جانتا؟ اہل بیت کا محب تھا اس رات، جو زندان بات کا محب تھا، کہ میری تو جانیں قربان ہو جائے پر، کہ ہم اسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ہم علی مرتضیٰ کے خاندان سے۔ قدموں میں جھک کر زندان کھول دیا کہ بچوں جہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ۔ میں نے بزرگ علماء سے سنا ہے کہ قیامت میں اپنے نانا علی مرتضیٰ سے میری شفاعت ضرور کروا لینا، حسین کی ماں فاطمہ زہرا سے میری شفاعت ضرور کروا لینا۔ یہ دونوں بچے چلے، رات میں سفر کرتے تھے، دن میں کہیں رک جاتے تھے کہ مدینہ پہنچ جائیں۔
یہاں تک کہ آپ جانتے ہیں نا مسیب جو جا چکے ہیں تو وہاں پر ایک میدانی علاقہ ہے جہاں سے نہر بھی بہتی ہے، ایک درخت کے قریب دونوں چھپے. دیکھیں طفلان مسلم کا معمولاً غم آج ہی کی تاریخ میں منایا جاتا ہے، لہذا ایسے ماتم ہو جائے کہ ان کی والدہ گرامی شہزادی رقیہ صاحب علیہ راضی ہو کر آپ کو دعائیں دے دیں انشاءاللہ. اور ابو الفضل عباس ایک درخت کے ساتھ تھے، ایک معظمہ بی بی آئی، دیکھا نہر میں تو چاند سے چہرے نظر آ رہے ہیں. تلاش کیا، پتہ چلا کہ 2 معصوم بچے ہیں. سوال کیا کہاں سے ہو؟ کہا مدینہ منورہ سے. اور کہاں سے ہو؟ محلہ بنی ہاشم سے. کہا سفیر حسین مسلم عقیل کے یتیم ہیں. اپنے گھر لے آئی ادب احترام کے ساتھ. دیکھیں اللہ نے جو تقدیر میں ہے وہ اسی طرح سے ہوتا ہے. مصائب کی تو یہی کیفیت ہوتی ہے. اس مومنہ کا ایک لعین بیٹا تھا، حارث کا نام تھا. گھر میں پہنچا، پتہ چلا کہ ابن زیاد نے جن بچوں کے لیے نام رکھا تھا وہ تو میرے گھر میں موجود ہے. دیکھیں مقاتل کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، طفلان مسلم بھی آپ جائیں نا وہاں پر بھی کتابوں میں جملہ لکھا ہوا ہے کہ انہیں بالوں سے پکڑ کر تو معصوم سے گھسیٹ کر لے کر آ گیا گھر کے دالان میں، اور 2 بچوں کو ستونوں سے رسی سے کس کے باندھ دیا. میں نے مسلم عقیل کی شہادت میں ایک جملہ پڑھا تھا کہ بہت شباہت ہے سفیر حسین میں اور مولا حسین علیہ السلام کی شباہت میں. دونوں پیاسے تھے، دونوں غریب الوطن تھے، دونوں کا لاشا پامال ہوا. تو بس جو مسلم کے بچے ہیں ان میں اور حسین کے بچوں میں بھی بڑی شباہت ہے. آپ نے کب سنا کربلا میں کہ کس کی گردن میں رسی باندھی گئی تھی؟ وہ حسین کی یتیمہ سکینہ تھی نا. تو یہاں مسلم کے 2 یتیموں کو بھی باندھ دیا گیا. آپ نے سنا ہے نا کہ سکینہ کو تماچے مارے گئے. اللہ جانے مسلم کے ان 2 یتیم بچوں کو کتنے تماچے مارے گئے. پھر لے گیا اسی سور کے بعد اسی نہر کے پاس. یہ میں دیکھ کے روایت پڑھا. جب شہید کرنا چاہتا تھا بچوں نے کہا کہ دیکھ تو ابن زیاد کے پاس جائے گا وہ تجھے کتنا انعام دے گا؟ اس نے کہا 2000 درہم. کہا ہمیں مدینہ پہنچا دے، ہم تجھے اس سے زیادہ، ہم خاندان بنی ہاشم سے اور اس سے زیادہ تجھے انعام دلوائیں گے. کہا نہیں میں ابن زیاد کے پاس جاؤں گا اس سے انعام لوں گا. اب غیرت آتی ہے مجھے جملہ کہتے ہوئے، شرم آتی ہے، لیکن تاریخ میں جملہ ہے. اس نے کہا اچھا تو میں مدینہ نہیں چھوڑ سکتا تو ایسا کر ہمیں غلاموں کی طرح کہیں پر تو ہماری قیمت لے لے کسی سے. اس نے کہا نہیں میں تمہارا سر تن سے جدا کروں. اب یہ مسلم عقیل کے یتیم ہے، کہتے ہیں اچھا اگر تو ہمیں شہید ہی کرنا چاہتا ہے لیکن کیا تربیت خاندان بنی آدمی، کیا کہ ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے دیں. 2 رکعت نماز پڑھی بچوں نے اور ابھی نماز ختم نہ ہوئی تھی. ابھی پہلا بھائی چاہتا ہے کہ وہ شہید ہو جائے، دوسرا بھائی میرے حیدرآبادی بھائی وہ اس مرثیے کو پڑھتے ہیں بڑا بہترین انداز میں کہ ایک حشر بپا ہو گیا خنجر کے تلے پر، ایک حشر بپا ہو گیا خنجر کے تلے پر کہ بھائی نے گلا رکھ دیا بھائی نے گلے. 2 سر تھے جنہیں جدا کر دیا گیا، لاش کو نہر پہ پھینک دیا گیا. پہلی لاش تیرتی رہی جب تک کہ دوسری لاش نہ آیا. 2 سروں کو لے کر آخری جملے کہنے لگا، 2 سروں کو لے کر ابن زیاد کے پاس پہنچا. اس جیسا شقی القلب انسان بھی کہتا کاش تم بچوں پر رحم کر رہے. یہ تو چاند سے چہرے ہیں. میں ہاتھ جوڑ کر ایک سوال کر رہا ہوں، جو ابن زیاد ملعون کی نگاہ میں چاند سا چہرہ ہو وہ ماں رقیہ کی نگاہ میں یہ 2 بچے بس. شہزادی رقیہ امام حسین کے کاروان میں تھی، جب وہاں سے پہنچی کوفہ میں دارالامارہ پر مسلم کا لاشا نظر آیا. اب زبان حال سے پڑھو، گویا سجاد سے پوچھا ہو بیٹا سجاد کیا یہاں پر لاشوں کو دفنایا نہیں کرتے؟ میرے شہید والی کا لاشا موجود ہے. اور کہا السلام علیکم شہید. اے مسلم عقیل آپ پر سلام ہو. میں یہ شکوہ نہیں کرتی کہ میرے سر پر چادر نہیں ہے، اس لیے کہ چادر تو سیلم کے سر پر بھی نہیں ہے، چادر تو میں کلثوم کے سر پر بھی نہیں ہے. لیکن میں سوال کرنا چاہتی ہوں، 2 بچے جو آپ نے میرے سپرد کیے تھے میں نے کربلا میں حسین پر قربان کر دیے. 2 بچے جو آپ کے سپرد کیے تھے وہ کہاں پر ماں محمد ابراہیم.
یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا ما شاء الله المؤمنين منك يا وجيها عند الله اشفع لنا مولا حسین کو قرصہ پیش کرتے ہیں یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا آخری کو مرتبہ کہتے ہیں انشاءاللہ مسیب کی زیارت نصیب ہو یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا